جس نے میرے مولا امام علی نقی کو پیدل، متوکل نے پیدل چلایا تھا، خود گھوڑے پہ بیٹھا تھا، حضرت کو ساتھ ساتھ اس کے سپاہی حضرت کو لے کے چل رہے تھے اور خود گھوڑے پہ بیٹھا جا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا ہم اللہ کی عزت ہیں، ہماری بے حرمتی کرنے والا اس کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے۔ اور 3 دن میں ہی بیٹے نے باپ کو مار دیا، متوکل کے بیٹے نے ہی باپ کو قتل کر دیا۔ 3 دن سے زیادہ اس بے احترامی اور بے ادبی کا نتیجہ نہیں، یعنی نتیجے میں دیر نہیں ہوتی، یہ اثر وضعی والی نتائج ہیں، فوری نتیجہ جس میں آتا ہے۔ لہٰذا میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ مانوی معاملات میں، روحانی معاملات میں، عرفانی معاملات میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ادب اور احترام کا خیال رہے۔ عزا خانے سے نکلتے وقت پیٹھ کیسے دکھائی جا رہی ہے؟ الٹے پیر کیوں نہیں آ رہے؟ مزاروں پہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کمر پیٹھ دکھا کے کیسے آ رہے ہو؟ مولا کے ساتھ بھی سیلفیاں کھینچو گے، وہاں بھی موبائل لے جا کے مولا کے ساتھ سیلفیاں بنائی جائیں گی۔ کہیں تو کوئی ادب رہ جائے، کہیں تو کوئی احترام رہ جائے، کہیں تو یہ احساس ہو کہ یہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا دوست تو نہیں ہے معاذاللہ، یہ ہمارے ساتھ پڑھا ہوا تو نہیں ہے۔ یہاں تو فرشتے بھی جب قدم رکھتے ہیں تو انہیں بھی ان کے مقام کے مطابق اجازت دی جاتی ہے۔ تم آ گئے ہو اپنے اختیار سے، اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو۔ مزاروں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، عزا خانوں میں دیکھیے، امام بارگاہوں میں اونچی آواز میں لڑنا، 2 دوستوں کا، 2 مومنوں کا، 2 عزاداروں کا امام بارگاہ کی حدود میں، یہ امام بارگاہ کی توہین ہے، یہ اس فضا کی توہین ہے، ان در و دیواروں کی توہین ہے جنہوں نے نہ جانے کتنی لاکھ مرتبہ حسین 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 سنا ہوگا، کتنی ہزار مرتبہ انہوں نے امام حسین کا مرثیہ سنا ہوگا۔ ایک اعتبار سے بات کو سمجھیے گا، اس کو بھی کوئی کارٹون نہیں بنا دیجیے گا۔ ایک اعتبار سے یہ در و دیوار ہم میں سے بہت سے زیادہ متبرک ہیں۔ یہ در و دیوار، یہ ممبر، بعض ممالک میں تو اس ممبر کو علم کی طرح چوما جاتا ہے کہ اس پر بیٹھ کر امام کا ذکر ہوا ہے، اس پر بیٹھنے والا امام حسین کے مصائب پڑھتا ہے۔ صحابہ کرام نبی مکرم کے ممبر کو جا کر مس کر کے بوسہ دیا کرتے تھے۔ نبی کی رحلت کے بعد 1-2 مثالیں نہیں ہیں، سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام اس جگہ پہ جا کر ہاتھ پھیرتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے جس جگہ پہ نبی بیٹھتے تھے۔ جی تو عزیزو، بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی، بعض چیزیں دہرانے سے صحیح ہوں گی۔ میں ڈر جاؤں کہ صاحب کوئی ناراض ہو جائے گا اور اس ڈر کی وجہ سے میں نہیں بولوں تو پھر کیا ہوگا؟ شاید میری عزت تو بچ جائے گی، مگر جو مقام، جو عظمت، جو فضیلت جو ہے، جو عنوان عظمت اس ماحول کا ہے نا، اسے بھی محفوظ رکھنا کسی کی ذمہ داری ہے۔ باوضو آ کر بیٹھا کرو بچوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ امام بارگاہ میں آؤ تو پھر اپنے من کو صاف کر کے آؤ، قربتاً اللہ قدم رکھو۔ آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں میں کوئی 18-20 سال تک باب العلم میں میری رہائش رہی، نماز بھی پڑھاتا رہا وہاں۔ ایک دن میں نکل رہا تھا اپنے گھر سے، باب العلم کے صحن سے گزر رہا تھا تو 2 جوانوں میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک مسلسل چڑھائی کر رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا ذرا باہر چلو بات کرتے ہیں، باہر آ جاؤ بات کرتے ہیں، امام بارگاہ کے باہر آ جاؤ بات کرتے ہیں۔ میں نے اسی سے پوچھا، میں نے کہا تم امام بارگاہ کے باہر جا کے کیوں بات کرو گے، یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے لگے مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ کون دہرائے گا اس بات کو کہ یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے؟ یہ متبرک جگہ ہے، یہ محترم جگہ ہے۔ میں خواتین سے کہوں گا خیال رہے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کیا معلوم ایک دادی آئی بھی ہو، اپنے ساتھ پوتی کو بھی لائی ہو، اور جب عزادار روتے ہیں بلند آواز سے تو پوتی دادی سے کہتی ہے دادی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟
تو دادی کہتی ہیں بیٹا یہ تمہارے بابا حسین پہ رو رہا ہے۔ تو جناب سکینہ کی آواز آتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا یوں پیاسا نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ میں دوستوں سے بھی کہوں گا، مرد حضرات سے بھی کہوں گا کہ خیال رہے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے۔ امام سجاد آ کے بیٹھتے ہیں نا، امام سجاد آتے ہیں نا، فرشتے آتے ہیں نا، روایات ہیں بھائی ہمارے پاس، احادیث ہیں ہمارے پاس۔ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، جہاں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہیں۔ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے۔ مسافروں کا قافلہ کوفہ سے گزر کے شام میں آ چکا ہے۔ 8 دنوں میں یہ پورا قافلہ کربلا میں لٹ گیا، بلکہ یوں کہوں کہ عاشور کی صبح سے لے کر عصر تک امام حسین نے اپنی زندگی کا مصروف ترین دن گزارا ہے۔ ایک لاشا لے کر آتے تھے، دوسرا لاشا لے جانے جاتے تھے، لانے جاتے